بنانے کی کوشش کی گئی کہ عدلیہ لا جو کہ ایسا ڈرکونین کالا قانون جو پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کے متصادم ہے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو میڈیا کی ہے، پارلیمان بھی مسترد کرتی ہے، اس کو میڈیا بھی مسترد کرتا ہے، اس کو 22 کروڑ عوام بھی مسترد کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سینیٹر اور میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اس کے پٹیشنر ہوں گے۔ یہ کالا قانون آج میں کرائے کے ترجمان جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ پہلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے آپ نے اپنی گندی سیاست کی، آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، نیب کا قانون اور FIA کا قانون استعمال کر کے، اور اب ایک اس کالے قانون کے تحت آپ زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں۔ اور اگر تم دوسروں کو گالی دو، تم دوسروں پہ بہتان لگاؤ، تم دوسروں کی حد تک کرو، تم دوسروں کی تضحیق کرو تو 5 سال حکومت اور ہم تم پر تنقید کریں، تمہاری نالائکی، نااہلی، چوری اور کرپشن پہ تنقید کریں۔ 22 کروڑ عوام آج مہنگائی کی سزا بھگت رہی ہے تمہاری وجہ سے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تم ملک کو لوٹ رہے ہو دونوں ہاتھوں سے، دائیں اور بائیں مافیا اور کارٹلز بٹھا کر۔ اگر ہم تم پہ تنقید کریں تو 5 سال سزا۔ آج ٹویٹ کر کے ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ حد تک تضحیق اور بہتان اسلام میں بڑا واضح سزا ہے، اور اس لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ پہلے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو، بے گناہوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو۔ اس کی سزا بھی قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، اس کی سزا بھی اسلام بڑی واضح طور پر بتاتا ہے۔ لوگوں کو اٹھا کر ان کی پسلیاں توڑو، صحافیوں پر تشدد کرو، ان کو دن دہاڑے گولی مارو، ان سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، بے گناہوں کو ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگاؤ۔ اس کی بھی اسلام اور جو قرآن شریف ہے بڑی واضح سزا بتاتا ہے۔ اور تم کس منہ سے حد تک کی بات کرتے ہو؟ کس منہ سے بہتان کی بات کرتے ہو؟ کس منہ سے تضحیق کی بات کرتے ہو؟ تمہیں ان کے مطلب پتہ ہے؟ تم نے اپنی پوری سیاست اپنے سیاسی مخالفین پر حد تک بہتان بازی اور ان کی تضحیق کے اوپر چمکائی ہے، اور اسلام کا سہارا لے کر، اسلام کا نام لے کر، قرآنی آیتوں کو کوٹ کر کے تمہاری جرت، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تم بتاؤ گے بہتان کیا ہوتا ہے اور تضحیق کیا ہوتی ہے؟ اور اس کے بعد جب بات کرو گالی دو، جب بات کرتے ہو بہتان لگاتے ہو، جب بات کرتے ہو حد تک کرتے ہو، جب بات کرتے ہو لوگوں کی تضحیق کرتے ہو، لوگوں کی بیٹیوں کی تضحیق کرتے ہو۔ ٹیکا لا اگر کسی کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے، سب سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ہونا چاہیے، جو ہر روز آج تک کھڑے ہو کر صرف الزام تراشی کرتے ہیں۔ انہوں نے اور اپنے ہر حد تک کے، اپنے ہر بہتان، اپنے ہر تضحیق اور الزام کے کسی بھی کیس میں آج تک عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ شہباز شریف صاحب، یہاں دفتر استعمال کیا گیا عمران خان کی طرف سے، اور یہاں بٹھایا گیا وہ ٹاؤٹ، وہ فرنٹ مین جس کا نام شہزاد اکبر تھا، جو یوں کاغذ لہرا کر حد تک کرتا تھا، تضحیق کرتا تھا، بہتان لگاتا تھا، الزام لگاتا تھا، آج غائب ہے، آج شکل دکھانے کو کے قابل نہیں ہے پاکستان کی عوام کو۔ اور اس کے ذریعے NCA کو پورا کا پورا پلندہ دیا، یہاں سے ڈیوڈ روز کے اوپر بہتان لگا کے شہباز شریف کے اوپر سٹوری پلانٹ کرائی۔ اس کے بعد NCA کو کہتے ہو کہ ان کی مڈل ایسٹ کے اندر کرپشن کے پیسے ہیں، وہاں NCA نے انویسٹیگیشن کی، اور پھر کل یہ بھی پتا چلا کہ سوئس بینکس میں یہ خطوط لکھے گئے کہ شہباز شریف کے اور شریف فیملی کے وہاں اکاؤنٹس کو چیک کیا جائے۔ ادھر انویسٹیگیشن ہوئی، مڈل ایسٹ کے اندر انویسٹیگیشن ہوئی، لندن میں انویسٹیگیشن ہوئی، پاکستان میں انویسٹیگیشن ہوئی، نیب کے ذریعے ہوئی، FIA کے ذریعے ہوئی۔
اور ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملی. تم کہتے ہو بہتان, ہتک اور تضحیک. اس کالے قانون کو پارلیمان کے اندر بھی چیلنج کریں گے اور اس کالے قانون کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا. دوسری بات, ابھی میں سن رہی تھی کرائے کے ترجمان ایک اور بات کر رہے تھے کہ پیسے آفر کیے ہیں اپوزیشن نے ہمارے ممبران کو جو اپنی جماعت کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا پکڑا جائے, جو پارٹی کی پوری بنیاد ہی فورن فنڈنگ کے اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو, جس کا آج تک جواب نہیں دیا گیا, جس کی فنڈنگ کے 26 اکاؤنٹوں اور 4 ڈکلیئر کیے گئے ہوں, جو اپنی پارٹی الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو, جو بلوچستان میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو, جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن میں پیسے استعمال کرتا ہو, وہ کہتا ہے ہمیں آفر کیا گیا ہے پیسے. اپنے گریبان میں جھانکیں, اپنی نالائکی, نااہلی اور لوٹ مار کو دیکھیں. آپ کی ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا. پیسے آفر کرنا تو دور کی بات, آپ کی ٹکٹ اور جو آپ کے اتحادی ہیں اور جو آپ کے اپنے ممبران آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ آج اپنے حلقوں میں آپ کی نالائکی, آپ کی نااہلی اور آپ کی چور بازاری کی وجہ سے آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جو ان کا حال کیا ہے کہ آج وہ سیاست نہیں کر سکتے آپ کے نام کے اوپر اپنے حلقوں کے اندر, ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو گفتگو کر رہے ہیں نا کرائے کے ترجمان, میں میڈیا سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد ان کے بیانات دیکھیے گا اور آج کے جو بیانات ہیں ان کو بھی آرکائیو کر لیجئے گا, کیونکہ جس وقت اقتدار کی کرسی ہٹتی ہے عمران صاحب, تو اس وقت یہ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں اور مانگے تانگے کا مینڈیٹ ہوتا ہے نا, یہ کسی کام نہیں آتا. اور آخر میں اس سے پہلے کہ آپ کوئی سوال کریں میرے سے, یہ بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ کرائے کے ترجمانوں کو بھی چاہیے, عمران صاحب کو چاہیے جو 2, 4, 5, 10 دن رہ گئے ہیں, 15 دن, 20 دن اقتدار کے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. یہ قرآنی آیتوں کا سہارا لینا, اس گناہ میں نہ پڑیں. اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست مدینہ کی جو مثال ہے, پاک مثال, اس سے باز آئیں اور ان کالے قوانین کو ڈالنے سے پہلے, ان کو بنانے سے پہلے اور ان کو بنانے کے لیے قرآنی آیات کا سہارا لینا بند کریں. اور اس طرح کی حرکتیں جو ہیں اس کی نہ دنیا میں معافی ہے اور نہ آخرت میں معافی ہے. میڈم یہ بتائیے 3 روز سے ملاقاتیں چل رہی ہیں آصف علی زرداری کی 3 دن سے, لیکن اس کا اعلامیہ وغیرہ جاری ہو رہا ہے, میڈیا کے ساتھ بات نہیں کی جاتی کبھی. خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.